بڑی معتبر روایت بہت کثرت کے ساتھ سیرت نگاروں نے لکھا. کیا چل رہی ہے سنیے. ایک مرتبہ غوث پاک کے ایک مرید کی بیٹی گم ہو گئی چھت پر سے. وہ غوث پاک کے پاس آنے کے بعد عرض کیا کہ حضور میری بچی گم ہو گئی، میں کیا کروں؟ فرمایا جاؤ کرخ کے جنگل میں جاؤ اور وہاں بسم اللہ پڑھنے کے بعد میرا نام لینا. توجہ کریں کیا کہا؟ بسم اللہ پڑھنے کے بعد میرا نام لینا. اب یہاں تو آپ سوچیں کہ کیسے نشیمن پہ بجلیاں گرتی ہوگی. بسم اللہ کے بعد میرا نام لینا. ایک مرشد غوث پاک پھر غوث پاک ہے، اللہ کے ولی اور آتے بسم اللہ کے بعد میرا نام لینا اور دائرہ کھینچنا اور دائرہ کھینچ کر اس دائرے میں بیٹھ جانا. فرماتے ہیں جب جناتوں کا بادشاہ آئے گا وہ خود ہی پوچھے گا تم سے، پھر بتانا ساری داستان. فرماتے ہیں وہ مرید کے پوری رات جنات گزرتے رہے، ڈراتے رہے، دھمکا، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس لکیر کو پار کرتا. وہ لکیر کو پار کرتا کسی کی ہمت نہ ہوئی. مطلب بسم اللہ کے بعد، اللہ کے نام کے بعد، اللہ کے اذن اور عطا اور اختیار سے اللہ نے جس کو یہ مرتبے عطا فرمائے ہیں اس کا نام لے کر جو لکیر بنائی گئی جنات بھی اس لکیر کو پار نہ کریں. یہ غوث پاک کی شان ہے. غوث پاک کو آپ سمجھ کیا؟ آپ صرف نیاز اور فاتحہ کی حد تک انہیں سمجھتے ہیں. سب گزر گئے. وہ مرید کہتے ہیں آخری میں سواری پر سوار جناتوں کا جو بادشاہ تھا سب سے بڑا وہ ہے. وہ لکیر دیکھ کر کے رکا اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا مجھے شیخ عبدالقادر جیلانی نے یہاں بھیجا. جیسے ہی غوث پاک کا نام سنا وہ سواری سے نیچے اتر کر آیا. یعنی غوث پاک کا نام سن کر وہ سواری پر بھی بیٹھا نہ رہا. غوث پاک کا نام سن کر جنات کا بادشاہ زمین پہ اتر آیا اور آ کر کے وہ لکیر جو تھی جو دائرہ بنا تھا اس کے باہر ہی ادب سے بیٹھ گیا. وہ کیا بیٹھا، اس کے پیچھے جتنے اس کی سپاہ تھی وہ بیٹھ گئے. کہا کہ کیا بات ہے، کیوں بھیجا غوث پاک نے آپ کو؟ سرکار غوث اعظم نے کیوں بھیجا؟ تو میں نے کہا میری بیٹی گم ہو گئی. تو اس نے کہا کہ تم میں سے پلٹ کے کہا تم میں سے کون ہے جو غوث پاک کے مرید کی بیٹی اٹھا لے گیا؟ تو سب نے وہاں پر لرزتے ہوئے کہا ہم نہیں ہم نہیں. تو اس نے کہا جاؤ دیکھو کون ہے اور اس کو پا بزنجیر قید کر کے میرے پاس لاؤ. تھوڑی دیر میں وہ مرید کہتے ہیں کہ ایک بندہ لایا گیا، وہ جنات تھا اور اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ میری بیٹی بھی تھی. تو کہا کہ تجھے کیسے ہمت ہوئی کہ تو شیخ عبدالقادر جیلانی کے مرید کو، ان کے مرید کی بیٹی پہ تو حملہ کرے؟ تو اس نے کہا میں اڑ کر جا رہا تھا، یہ لڑکی چھت پہ تھی، اس کا حسن مجھے پسند آیا، میں اٹھا لے گیا. کہا تجھے نہیں معلوم تھا یہ غوث پاک کے مرید کی بیٹی ہے؟ فرمایا اس کو قتل کر دو. اور اس کو کہا کہ اسے قتل کرو اور اس کی بیٹی ان کے حوالے کرو. تو جب بیٹی حوالے کی تو میں نے پوچھا آپ لوگ غوث پاک کو جانتے ہیں؟ فرمایا غوث پاک کو ہم جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں اور ہمارے درمیان تو ان کا حکم چلتا ہے. وہ غوث الثقلین ہے. غوث الثقلین یہ غوث پاک کی مریدی کی شان ہے. غوث پاک کہتے ہیں میرا نام لے کر اللہ سے جو دعا کرو میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا. جو مشکل میں میرا نام پڑے گا، مشکل میں میرا نام پڑے گا، اللہ اس کی مشکلیں آسان کرے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا. شاہ ولی اللہ کون؟ شاہ ولی اللہ کون؟ اسماعیل دہلوی کے دادا وہ دادا لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ کہ جب کسی کو مصیبت آئے تو 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے اور 111 مرتبہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی پڑھے، اللہ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دے گا. یہ شاہ ولی اللہ لکھ رہے اپنی کتاب کے اندر. غوث پاک کا نام ہے. اللہ اکبر. تو یہ غوث پاک. اب بات میں نے کی مریدوں کی. میرا مرید بدبخت نہیں، توبہ سے پہلے مر نہیں سکتا، بلکہ یہاں تک فرمایا اگر میرے مرید کا حساب ہوا تو اللہ مجھے یہ اذن دے گا کہ میں اس کے حساب میں اس کی مدد کروں.
بلکہ فرماتے میری تمنا تو یہ ہے دنیا میں مرے کوئی بھی، جب قبر میں اس سے سوال ہو تو اس کی قبر میں جواب دینے کے لیے میں پہنچ جاؤں، مرے کوئی جواب میں دیا کروں، کاش کہ اللہ مجھے یہ اذن عطا فرمائے۔ غوث پاک پوچھا کہ آپ کا مرید کون ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں جو میرے مریدوں سے مرید ہو وہ میرا مرید، جو میرے سلسلے کے خلفاء سے مرید ہو وہ میرا مرید۔ پھر فرماتے ہیں اگر دنیا میں کوئی اتنا بھی کہہ دے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں، فرماتے وہ میرا ہی مرید ہے، جو مجھ سے محبت کرے وہ میرا ہی مرید ہے، جو مجھے چاہے وہ میرا ہی مرید ہے، جو میرا نام لیوا ہے وہ میرا ہی مرید ہے۔ پتا چلا کہ جو غوث پاک کا نام لیوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اہل سنت میں جتنے سلسلے ہیں، چاہے چشتی ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے سہروردی ہو، چاہے رضوی ہو، اشرفی ہو، برکاتی ہو، ابو لولائی ہو، مداری ہو، جتنے بھی سچے اہل عقیدہ ہیں وہ سب لوگ غوث پاک کو مانتے ہیں اور غوث اعظم کے ماننے والے ہیں۔ تو جو غوث پاک کا نام لیوا ہے، جو غوث پاک کا چھانے والا ہے، جو غوث پاک کا دم بھرنے والا ہے، وہ قادری ہے۔ اور ایک بات اتنا عرض کر دوں میرے عزیز، کپڑا پکڑنے سے وہ نہیں ملتا جو دل کسی کو لگانے سے ملتا ہے، اصل چیز تو دل کا سودا ہے۔ اسی لئے رسول اللہ نے فرمایا تقوی یہاں ہے، پرہیزگاری یہاں ہے، خلوص و وفا یہاں ہے۔ اس لیے یہاں کی بات ہے جو سچے دل سے میرے مرشد غوث پاک کو چاہتا ہے، پھر وہ ان کا کرم دیکھتا ہے، پھر وہ ان کی عنایتیں دیکھتا ہے، پھر وہ ان کی محبتیں دیکھتا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کو سلسلہ قادریہ میں ڈائریکٹ غوث پاک سے روحانی خلافت چاہیے تھی، پریشان سے ہوئے اور پریشان ہو کر اجمیر مقدس گئے، اور اجمیر مقدس جانے کے بعد غریب نواز سے کہا مرشد مجھے غوث پاک سے ڈائریکٹ امامہ بندوانا ہے روحانی خلافت کا۔ اشارہ ہوتا ہے جاؤ اور ابھی جا کر کے فلاں پہاڑ میں بیٹھو، اللہ اکبر۔ وہاں آنکھ لگی تو کیا دیکھا، سرکار غوثیت ماب خواب میں آئے اور آپ کے سر پہ قادریت کے خلافت کی امامہ سجایا۔ یعنی آج بھی کرم ویسے ہی برس رہا ہے، چھما چھم برس رہا ہے، عنایتیں ہو رہی ہے۔ وہی بادہ ہے، وہی جام ہے، وہی ساگر ہے، وہی سرائی ہے، وہی میخانہ ہے، وہی بس بات اتنی ہے، ساقی وہی ہے، کسی میخار کی ضرورت ہے، جام وہی ہے، کسی میخار کی ضرورت ہے، سرائی وہی ہے، ساگر وہی ہے، کسی میخار کی ضرورت ہے۔ جب کوئی اہل ظرف آتا ہے تو اس کو آج بھی نوازا جاتا ہے۔ لیکن بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ سے پوچھتا ہوں، اس مقام اور اس مرتبے کی ہستی، اس مقام اور اس مرتبے کی ہستی جب حج کے لیے جائے تو کعبے کا غلاف پکڑے اور غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا عبد القادر کے اعمال اگر تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہ ہو، جملے پر توجہ کریں، جس کی شان یہ ہے، جس کے نام کی تاثیر یہ ہے، جس کے خطبے پڑھنے والے حضرت خضر علیہ السلام ہو، جس کی عظمت کا ترانہ بلند کرنے والے کبھی بایزید بستامی ہو، کبھی حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی ہو، کبھی سید الطائفہ جنید بغدادی ہو، کبھی اللہ اکبر امام المشائخ حضرت سیدی حسن بصری ہو، کبھی سید المکاشفین سیدی شیخ محی الدین ابن عربی ہو، کبھی عارف رومی علامہ جلال الدین رومی جو کہیں اللہ اکبر غوث اعظم ولیوں کے درمیان ایسے ہی ہیں جیسے انبیاء کے درمیان محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عارف رومی کے بارے میں بتاؤں، صاحب مثنوی جو عارف اور صوفی بنانے والا ولی ہے، وہ اپنی قادریت پہ ناز کرتے کہ میں قادری ہوں، قادری۔ اندازہ فرمائیں حضرت امام یافعی اللہ اللہ، یہ سارے بزرگ جو بڑے بڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ قادریت کے رنگ میں ڈوبے۔ شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی قادری ہیں، اللہ اکبر، مجدد الفسانی نقشبندیت سے مشہور ہیں، لیکن ان کے والد کے ذریعے سے وہ بھی قادریت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ خواجہ باقی باللہ ان کے پیر مرشد پر بھی قادریت کا رنگ تھا، حتیٰ کہ وہ جو نقشبندی کہلاتے ہیں، شاہ نقشبند حضرت سیدی بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد گئے تو وہاں ان کی جالیوں کے قریب پہنچ کے کہتے ہیں میری ایسی مدد کیجئے کہ لوگ آپ کو دستگیر کہیں۔ تو قبر سے جواب آیا، اے دنیا کو چمکانے والے، لوگوں کو ایسا چمکا کہ لوگ تجھے نقشبند کہیں۔ نعرہ
و اجمیر، مزرعہ چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، وہ کوئی سلسلہ ہو، ہر سلسلے کے اندر غوث اعظم کا فیض کسی نہ کسی اعتبار سے شامل ہے۔ جیسے ہر کھانے کی لذت کے لیے نمک شامل ہوتا ہے، ویسے ہر سلسلے کے فیض کی برکت کے لیے قادریت کا فیض اس میں شامل ہوتا ہے، قادریت کا رنگ اس میں شامل ہوتا ہے، کسی اعتبار سے ہو لیکن ہوتا ضرور ہے۔ تو یاد رکھنا سرکار غوث اعظم اس مقام اور منزل کی شخصیت، اللہ اکبر، آپ کو حجت اللہ کہا جائے، اللہ اکبر، آپ کو حجت اللہ کہا جائے، محی الدین کہا جائے، آپ کو باز اشرف کہا گیا ولیوں کی کائنات کا، لیکن اس کے باوجود جملوں پہ غور کریں، کہتے ہیں اللہ عبد القادر کے اعمال، کب کعبۃ اللہ کا گلا پکڑ کر عبد القادر کے اعمال اگر تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہ ہو، یا عبد القادر کے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہ ہو، تو قیامت کے دن عبد القادر کو اندھا اٹھانا تاکہ تیری بارگاہ میں شرمندگی سے محفوظ ہو جائے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے مرتبے پا کر بھی اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کا یہ عالم ہے، اللہ اکبر۔